اب ذرا دیکھیں کہ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے، اللہ توفیق دے حج بھی کرتا ہے، پھر جہاد بھی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سارا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنی کمائی کے اوپر بھی نظر ڈالے کہ میری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اللہ جانتا ہے بڑے بڑے پکے نمازی، بڑے بڑے روزے رکھنے والے، زکاتیں دینے والے، مسجدیں بنانے والے، مدرسے بنانے والے اور حج اور عمرے پہ جانے والے، لیکن ان کی کمائیاں، اللہ اکبر، کمائیاں حرام کی، حرام کی۔ کوئی سود پہ پیسہ لے رہا ہے، سود پہ سلسلے چلا رہا ہے، کوئی جوے پہ اپنا سلسلہ چلا رہا ہے، اور کوئی جھوٹ بول کر کمائیاں کرتا ہے، کوئی دھوکے دیتا ہے، کوئی کسی کے پیسے ہتھیاگ رہا ہے، کوئی کسی کے پیسے پر وہ سانپ بن کر بیٹھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، زمینوں پہ قبضے، لوگوں کے اوپر ناجائز، یہ سارے سلسلے، یہ حرام کمائی، اللہ یہ سارا کچھ برباد کر دیتی ہے، سارا کچھ برباد کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے آتا ہے، اس کے جسم پہ گرد و غبار پڑی ہے، بال اس کے گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، اور وہ بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے آتا ہے، ایسے اپنے دونوں ہاتھ لمبے کر کے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب یا رب، یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، یا اللہ میری یہ پریشانی دور کر دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے۔ بڑی دعائیں کرتا ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید الاولین والآخرین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے ذرا غور تو کر، دعائیں تو بڑے ہاتھ لمبے کر کر کے کر رہا ہے، تیری حالت بھی بڑی عاجزی اور مسکینی والی ہے، لیکن تو اپنی کمائی کو تو دیکھ کہ تیری کمائی حرام کی ہے۔ فرمایا کہ ملبسہ حرام، اس کے جسم پہ پہنا ہوا لباس حرام کا، ومطعمہ حرام، وہ جو لقمہ کھاتا ہے وہ بھی حرام کا، صبح کا ناشتہ جس کھانے سے کر رہا ہے وہ حرام کے پیسوں سے آیا ہوا ہے، وہ ڈبل روٹی، وہ فرائی کیے ہوئے انڈے، وہ سارا اس کا دسترخوان، وہ بڑا پڑا جو پڑا ہے، یہ سارے حرام کے پیسوں سے دوپہر کا کھانا کھاتا ہے، لنچ کرتا ہے، ڈنر کرتا ہے، یہ سارا کچھ حرام کا، حرام کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، حرام کے ساتھ وہ غذا بناتا ہے، اس کے جسم کا خون پیدا ہو رہا ہے، حرام کی کمائی سے اس کے جسم کا گوشت بنتا ہے، حرام کی کمائی سے اس کا جسم اس کے بچوں کے منہ میں لقمہ جاتا ہے، حرام کی کمائی کا اس کی بیوی کے منہ میں لقمہ جاتا ہے، حرام کی کمائی کا گھر سارا گندم چاول ہر چیز حرام کی کمائی سے آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتے ہیں میں تیری دعا قبول کروں تو کیسے کروں؟ جب اس کی دعا ہی قبول نہیں تو نماز قبول ہوگی، حج قبول ہوگا، عمرہ قبول ہوگا، اس کی یہ عبادتیں قبول ہوں گی؟ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، نام جانتے ہیں؟ حسن بن علی رضی اللہ، نواسہ رسول حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ، کھجوریں پڑی ہوئی تھی صدقے کی، اور صدقہ محمد اور آل محمد پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میرا پوتا یہ حسن یہ صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور پکڑ کے اس نے منہ میں ڈالی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، آپ منبر سے نیچے اترے، آپ نے جناب حسن رضی اللہ عنہ کے ایک ہاتھ اس کے سر کے پیچھے رکھا، دوسرے ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ اندر منہ میں انگلی ڈال کے وہ کھجور باہر نکالی، اور آپ نے فرمایا حسن یہ کھجور صدقے کی محمد اور آل محمد پر حرام ہے۔ اتنا اہتمام کہ خطبہ دیتے ہوئے منبر سے نیچے آئے اور اپنے
جناب پوت نواسے جناب حسن کے منہ سے وہ کھجور کو نکالا۔ آپ جا رہے تھے، راستے میں کھجور پڑی ہوئی تھی، آپ نے کھجور اٹھائی، اس کو صاف کیا، ایک صحابی کو پکڑا دیا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو پکڑا، کھانے لگا۔ کہتا ہے اللہ کے رسول آپ نے کیوں نہیں کھائی؟ فرمایا یہ راستے میں پڑی ہوئی کھجور تھی، کیا پتا کہ کہیں صدقے کی نہ گری پڑی ہو، میں نے اس لیے کھجور نہیں کھائی۔ میرے بھائیو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں چونکہ شک تھا کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، آپ نے تو شک والی چیز کو بھی چھوڑ دیا، اور ہمیں صاف پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، ہم پھر بھی کھاتے جاتے ہیں۔ کس کو پتا نہیں کہ سود حرام ہے؟ کون جانتا نہیں کہ جوا حرام ہے؟ کس آدمی کو پتا نہیں ہے کہ یہ دھوکہ دے کر کسی کو سودا دینا یہ حرام ہے؟ لیکن اس کے باوجود سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد میرے بھائیوں، اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے اخلاقیات کا درست ہونا بھی یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، جہاد کرو اور حرام حلال کی بھی تمیز کرو، لیکن جس سے بھی بات کرو ایسے بات کرو جیسے اس کو کاٹنے ہی پڑ گئے ہیں۔ اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے، اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ لو میرے بھائیو، اب میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں، اور آخری دو باتیں عرض کر کے، چھوٹی چھوٹی باتیں، اور وہ کیا ہیں کہ دو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے گناہ ہیں، دو ایسی کمیاں ہیں، دو ایسی کوتاہیاں ہیں، اور دو ایسے ہمارے معاشرے کے اندر وہ گناہ پائے جاتے ہیں۔ میں لفظ گناہ کا بول رہا ہوں کہ دو ایسے گناہ پائے جاتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ جن سے نہ مذہبی گھرانے محفوظ ہیں، نہ سیاسی گھرانے محفوظ ہیں، نہ دیندار طبقہ محفوظ ہے، نہ بے دین طبقہ محفوظ ہے، اور نہ نمازی نہ بے نمازی۔ وہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بلا تفریق ہمارے پورے معاشرے کے اندر چھائے ہوئے ہیں، ہمارے پورے معاشرے پہ وہ چھائے ہوئے ہیں۔ اور وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ ایک ان میں سے گناہ پایا جاتا ہے مردوں میں، اور ایک ان میں سے گناہ پایا جاتا ہے عورتوں میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ دو گناہ ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں بڑے عام ہیں، جو مذہبی گھرانوں میں اور غیر مذہبی گھرانوں میں، نمازیوں میں غیر نمازیوں میں، سب کے اندر ہی تقریباً پائے جاتے ہیں۔ اور وہ دو گناہ ہیں، ایک ان میں سے مردوں میں پایا جاتا ہے اور دوسرا ان میں سے عورتوں میں پایا جاتا ہے۔ اور آپ کے علاقے میں ویسے وہ گناہ جو ہے نا ذرا کم دیکھنے میں آئے ہیں۔ یہ جو آپ کا علاقہ ہے نا، ماشاءاللہ میں نے یہاں پر کچھ چہرے مہرے دیکھے ہیں، اور یہاں کا کچھ نظام دیکھا ہے، یہاں کی کچھ معاشرت دیکھی ہے، یہاں کی بود و باش کا جائزہ لیا ہے۔ الحمدللہ خوشی ہوئی ہے کہ وہ دونوں گناہ ذرا اپنی تعداد میں، اپنی ریشو میں ذرا کم ہیں۔ وہ دونوں گناہ، مردوں کے اندر جو گناہ پایا جاتا ہے وہ ہے داڑھی منڈانے والا گناہ، اور عورتوں کے اندر بے پردگی۔ اچھا، اب آپ ذرا خود غور کر لیں کہ یہ داڑھی منڈانا یہ مردوں کے اندر کتنا عام ہے، اور یہ دیندار گھرانوں میں بھی داڑھی منڈے اور بے دین گھرانوں میں بھی، نمازی بھی غیر نمازی بھی، سبھی داڑھی منڈاتے میرے بھائیوں۔ اور ادھر پردہ، اللہ اکبر، بڑے بڑے دیندار گھرانوں کی خواتین بے پردہ باہر۔ یہ دونوں گناہ جو ہیں یہ بڑے عام ہیں، ان کو بھی چھوڑنا ہوگا اگر ہم اسلام کے اندر پورے داخل ہونا چاہتے ہیں۔ میری آج کی گفتگو کا موضوع ہی یہ تھا کہ اسلام کے اندر مکمل داخلہ،
یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم ان ساری چیزوں کی پابندی کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ شیطان بڑا ملعون ہے، یہ بڑا خبیث ہے، کسی کو عقیدے پہ قابو کر لیتا ہے، کسی کو عبادات پہ قابو کر لیتا ہے، کسی کو آگے جا کر اخلاقیات پہ قابو کر لیتا ہے، کسی کو حرام حلال پہ جا کر ڈنڈی وہاں پر اس کو جناب قابو کر لیتا ہے، اور کسی کو جا کر کسی طرح جا کر قابو کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے پہلے فرمایا کہ اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، یہ تمہارا ازلی دشمن ہے، تمہارے باپ کا بھی دشمن تھا، تمہاری ماں کا بھی دشمن تھا، اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا ان کو، لہٰذا اس کے پیچھے نہ چلنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جیسے اس وقت امریکہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اسی طرح یہ شیطان بھی ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اسلام کے اندر پورا پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔